رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ایسی عظمت اس کو عطا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ لوگوں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا اشارہ ہے لوگوں؟ اللہ نے اسے اتنی عظمت دی ہے، اتنی رحمت سے اسے نوازا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ ہی کے لیے گزارنا چاہیے۔ تو کیا ہم اس رمضان کی قدر نہ کریں؟ کیا ہم اس رمضان کے اہتمام کی فکر نہ کریں؟ یاد رکھیے میرے عزیز، رمضان میں اللہ نے اتنی رحمت رکھی ہے، اتنی مہربانی رکھی ہے کہ اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر الرحمہ ہے، یہ شہر عتق من النار ہے۔ لوگوں اللہ نے اس میں اتنی رحمت رکھی ہے، اگر چاہو تو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہو، اگر چاہو تو اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہو، اگر چاہو تو اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم اس کی قدر کرو۔ اکثر ہم لوگوں کا رمضان ایسا ہے کہ گناہ اور عبادتوں سے ملا ہوا۔ اللہ معاف فرمائے، شیطان نے بڑی محنت کر کے یہ جو شہر اللہ تھا اسے بھی دنیا کے ایک سیزن بنا دیا، مصروف کر دیا، ہمیں اور زیادہ مصروف کر دیا، اللہ کی عبادت سے مصروف کر دیا، اور کاموں میں لگا دیا، عبادت سے ہمیں ہٹا دیا۔ اب ہمارا ایک ایسا مسلمان بھائی جسے اللہ نے فراغت دی ہے، وہ رمضان اس طرح گزارتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ روزہ رکھا، اب اللہ نے فراغت دی ہے، سو گئے، گھر والوں کو کہہ کے سو گئے مجھے عصر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھانا، میرا روزہ ہے، مجھے تنگ نہیں کرنا، سوئے ہوئے حاجی صاحب سو رہے، عصر سے 5 منٹ پہلے اٹھے، وضو کیا، جلدی جلدی ظہر پڑھی، تھوڑا وقت بیٹھے، عصر پڑھی، تھوڑا گپ شپ لگائی، مغرب ہو گئی، کھانا وانا کھایا، عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد تراویح کبھی 8 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 6 پڑھ لی۔ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، کوئی واجب فرض تو نہیں ہے نا، 4 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 8 پڑھ لی، کبھی بہت زیادہ اللہ کی محبت جاگی تو 12 پڑھ لی، 16 پڑھ لی، کبھی 20 میں پہنچ گئے، اور پھر جو سارا دن سوئے تھے اب وہ کام تو کر رہے ہیں دنیا کے، پھر یہاں سے ان کاموں میں لگے۔ اسے کہتے ہیں رمضان کی قدر کرنا، اسے کہتے ہیں کہ آدھا رمضان سوتے گزار دیا، آدھا رمضان کھانے میں گزار دیا، آدھا رمضان دنیا کے کام سمیٹنے میں گزار دیا۔ یہ تو رمضان کی قدر نہیں ہے۔ یا اگر فراغت نہیں ہے کسی بھائی کو تو روزہ رکھ کے اگر کسی کام پہ آ رہا ہے، اللہ معاف کرے، روزہ میرے مسلمان بھائی نے رکھا ہوا ہے اور اس روزے کو پورا محلہ برت رہا ہے، روزہ مسلمان بھائی نے رکھا ہے، اس روزے کو سنبھالے، پورا محلہ گھوم رہا ہے کہ حاجی صاحب کا روزہ ہے، خیال رکھنا ہے کہ حاجی صاحب کچھ ہو نہ جائے، اور ہو جائے تو ماشاءاللہ اوپر نیچے ایسی گالیاں، ایسی تباہی کہ اللہ معاف کرے، کدھر گیا روزہ۔ اس طرح سے رمضان کی قدر نہیں کی جاتی۔ ایک لمحے آپ نے گناہ کیا رمضان میں، اللہ ناراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ گناہوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور دوسرے لمحے آپ نے عبادت کی، کون فیصلہ کرے گا کہ اللہ ناراض زیادہ ہوا کہ روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے؟ یا عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا؟ یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ رمضان اللہ والوں کی طرف گزارا؟ پہلی چیز یاد رکھیے، اہتمام رمضان میں یہ فکر کیجئے کہ میں نے کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ رمضان کی افتتاح تو بہت اچھا کریں گے، کیا آپ نہیں دیکھتے مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے 10 دن بعد؟ 8 رمضان کو کیا ہوتا ہے؟ 10 رمضان کیا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا؟ افتتاح بہت اچھا کرتے ہیں، مگر اختتام تک پہنچتے پہنچتے ہمت ہار جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امور کا خاتمہ اختتام پر ہے۔ آپ نے قدر کی یا نہیں کی، اس کا فیصلہ اختتام رمضان کرے گا، افتتاح رمضان نہیں کرے گا۔